جاہلیت کے نکاحوں میں جو بڑی اصلاح کی حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی تفصیلی روایت میں بخاری شریف میں بتاتی ہیں کہ جاہلیت کے دور میں النکاح والا الانحاء کئی قسموں کا تھا، 4 قسمیں بیان کی ہیں. ہمیں ایک کو باقی رکھا، باقی ممنوع قرار دے دی. روایت بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہماری ایک تو یہ معروف جو ہے، یہ ایک نکاح متع تھا، وقت مقررہ کے لیے نکاح. وہ 2 گھنٹے سے لے کر 20 سال تک، مدت جتنی بھی طے کر لیں، 2 گھنٹے کی طے کر لیں، 50 سال کی طے کر لیں، جس نکاح میں مدت متعین ہوگی وہ کیا ہے؟ متع. لیکن متع کی اصطلاح بھی ذہن میں رکھیں. متع 3 جگہوں پر استعمال ہوا ہے. ایک متعۃ النکاح ہے، ایک متعۃ الطلاق ہے، ایک متعۃ الحج ہے. سارے متع گڑبڑ نہ کر دینا. متعۃ النکاح تو یہ ہے کہ وقت مقرر کر کے نکاح کرنا. متعۃ الطلاق کیا ہے؟ مطلقہ کو چھوٹ دینا. بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کو متعۃ الطلاق کہتے ہیں. طلاق دے دی تو مطلقہ کو فارغ کرتے وقت کیا کریں گے؟ کپڑے سوٹ دیں گے. ایک صورت میں واجب ہے، باقی صورتوں میں کیا ہے؟ مستحب ہے. متعۃ الحج کیا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں حج کے ساتھ عمرے کا رواج نہیں تھا، اور انس کہتے ہیں بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ حج کے سفر میں عمرہ کریں، تو حضور نے عمرے کی اجازت دے دی. یہ متعۃ الحج ہے. تو متعۃ النکاح قرآن پاک فمتعوہن، یہ نا وہ صلیحن طلاق والا ہے. یہ قرآن پاک فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہ حج والا ہے. الگ الگ متع. تو یہ متعۃ النکاح جو ہے نا، یہ بھی نکاح تھا، منع کر دیا. 2 یہ. تیسری صورت مروجہ یہ بیان کرتی ہیں عائشہ کہ خفیہ تعلق، جس کو قرآن پاک نے ولا متخذات اخدان ولا متخذی اخدان، اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ نو بوائے فرینڈ نو گرل فرینڈ. ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ نو بوائے فرینڈ نو گرل فرینڈ. یہ خفیہ تعلق ہوتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کا اظہار کب ہوتا تھا؟ جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور کسی نے دعویٰ کر دیا کہ بچہ میرا ہے، کسی نے یہ بچہ میرا ہے، عورت اگر تصدیق کرتی تو نسب ادھر چلا جاتا. یہ متخذات اخدان متخذی اخدان، یہ کتنی صورتیں ہو گئی. اسی پر وہ حضرت سعد بن وقاص کا اور ان کا جھگڑا، وہ معروف جھگڑا ہے، وہ حضرت سودا ان کے بھائی کا عبد بن زمعہ کا، کہ وہ کہے کہ میرا بھتیجا ہے، عتبہ نے مجھے وصیت کی تھی، وہ کہے میرا بھائی ہے، میرے باپ. وہ اس پر جو میں نے پہلے بات بیان کی ہے. تو یہ اس کی صورت یہ تھی کہ خفیہ تعلق، وہ اس کا اظہار اس صورت میں ہوتا تھا کہ کسی لڑکے یا بچے کی پیدائش پر کوئی آدمی دعویٰ کرتا کہ یہ بچہ میرا ہے بھائی، اور عورت تصدیق کر دیتی، تو عرفاً یہ قابل تسلیم تھا. 3 ایک فرماتی ہیں کہ 9 سے تعداد بتاتی، 9 سے کم آدمیوں سے عورت کا تعلق ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو پتہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کو پتہ ہوتا تھا. وہاں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو عورت جس کو کہتی تھی اس کو قبول کرنا پڑتا تھا. بخاری کی بڑی لمبی روایت ہے، پڑھے ذرا. ایک تو بھائی میری اس گفتگو ایک بار پھر پڑھے روایت کو. وہ 9 سے کم، لیکن ایک دوسرے کو پتہ ہوتا تھا اپنے. اور بچہ پیدا ہوا تو عورت بلاتی تھی کہ یہ تمہارا تو پتہ تو ہے، بچہ تمہارا ہے. وہ انکار نہیں کر سکتا، اس کو ساری ذمہ داریاں قبول کرنی پڑتی. نسب بھی اس سے ہوتا تھا. ایک 5ویں صورت
کہتے تعداد متعین نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے گھر پہ جھنڈا لگا دیتی تھی، سیکس ورکر ہے. آج کی اصطلاح میں اس کا کیا کہتے ہیں؟ سیکس ورکر. ہم طوائف کہتے تھے، کنجری کہا کرتے تھے، کوٹھے والی کہا کرتے تھے. اس کا جدید نام کیا ہے؟ سیکس ورکر. جھنڈا لگا دیتی تھی، ہر کلر آشا، جس کا جب جی چاہے آئے، کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. اچھا وہ جب بچہ بتا پھر وہ اندازے سے بلا، اس کو اندازہ ہی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا ہو سکتا ہے، اس کا ہو سکتا ہے. اس کا بھی طریقہ کار تھا. بلاتی تھی فلاں، اس کو بیٹھ کے قیافہ شناس درمیان میں بیٹھتا تھا، ناک نقشہ دیکھتا تھا، چہرے جسمانی ساکھ دیکھتا تھا، اور قیافہ شناس بیٹھ کر پھر کسی کے ذمہ. یہ 5 قسم کے نکاح جو تسلیم کیے جاتے، یعنی جن کا نتیجہ تسلیم، نکاح جائز کا مطلب یہ ہے کہ جن کا نتیجہ تسلیم کیا جاتا تھا، جن سے نسب ثابت ہوتا تھا. 5 قسم کے نکاح حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے ایک جائز رکھا، باقی سب ممنوع کر دیے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون. تو اس میں معروف بات یہ ہے کہ زنا تو ویسے پہلی بات کہ زنا تو حرام کا، اس کا نتیجہ زنا کا نتیجہ تسلیم. تو یہاں اسلام میں کیا کہیں گے کہ نکاح متع کو بھی، نکاح متع اس کو بھی حضور نے، اس میں بھی 2 مرحلے مغالطہ لگ جاتا ہے لوگوں کو. خیبر پہ حضور نے حرمت کا اعلان کیا تھا. پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق اوطاس پہ وقتی اجازت دی تھی. حنین کے بعد اوطاس کی جنگ میں وقتی اجازت دی تھی، پھر منع کر دیا تھا. یہ جو دوسری اجازت دی تھی نا، اس پر بعض فقہاء کو بھی مغالطہ ہے کہ یہ اجازت تھی، وقتی اجازت تھی یا خیبر والے حکم کا نسخ تھا. خیبر پہ حرمت کا اعلان کیا ہے، اوطاس پہ اجازت دی ہے. اب اس اوطاس والی اجازت کے بارے میں تردد ہے. جمہور تو کہتے ہیں کہ یہ وقتی اجازت تھی، بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ خیبر والے حکم کا نسخ تھا، دوبارہ جائز کر دیا تھا. یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. پیچھے دلیل یہ ہے، یہ مغالطہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کافی دیر آخر میں رجوع کیا انہوں نے. ان سے جب روایت آتی ہے تو ہمارے بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، یار عبداللہ ابن عباس تو یعنی تھے، اہل سنت کے امام ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مغالطہ رہا، اور آخری لمحات میں ان کا رجوع ثابت ہے، ورنہ زندگی بھر یہ فتویٰ دیتے رہے کہ نکاح متع جائز ہے. تابعی میں ایک جگہ روایت ہے، بڑی مزے کی روایت ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں ان کی جو عبداللہ بن عباس جمعہ میں بیٹھے ہو تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بعض لوگ متع کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں یہ نہ دیا کرو، انہوں نے منع کر دیا تھا. عبداللہ بن عباس سے میں دیتا ہوں فتویٰ. اب دونوں عبداللہ ہیں، چاچے تائے گئے ہیں، پھر میں دیتا ہوں فتویٰ. تو عبداللہ بن زبیر پتہ ہے کہ امیر ہے، گورنر تھے نا، امیر المومنین تھے. کر کے اوقات عشر کی کر لوں گا یہ جملہ ہے، کر کے دیکھ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. یہ یہاں تک مکالمہ ہوتا تھا، لیکن رجوع بعد میں کر لیا تھا. یہ مغالطہ ہوا کہاں سے، میں وہ آپ کو سمجھا، آپ کو علم میں ہونا چاہیے. یہ مغالطہ ہوا کہاں سے؟ ترتیب یہ کہ خیبر میں حرمت کا اعلان کیا، اوطاس میں اجازت دی. وہ اجازت وقتی تھی یا نسخ تھا؟ جمہور کے نزدیک اجازت وقتی تھی، بعض حضرات کے خیال میں وہ نسخ تھا خیبر والے حکم کا، تو جواز کی بات. لیکن جمہور میں نہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں جمہور میں نکاح متع بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ہو گئی بات. یہ کتنی کون سی اصلاح؟ 11ویں اصلاح، 11ویں اصلاح. باقی چلے گی آگے.